اللہ اکبر۔ نہ دھمکیوں کا اثر تھا نہ میزائلوں کا خوف، نہ دھمکیوں کا اثر تھا نہ میزائلوں کا خوف، جو قافلے میں چلے تھے وہ مشہد تک جا کے رکے۔ کیا سچ مچ ڈر کا ماحول بنا کر لوگوں کو مشہد تک پہنچنے سے روکنے کی کوشش کی گئی تھی؟ کیا وجہ تھی کہ پورے علاقے میں تناؤ اور بے چینی کے باوجود لاکھوں لوگ سڑکوں پر اتر آئے؟ آخر ایسا کیا تھا کہ لوگ لمبی دوریاں طے کر کے صرف ایک آخری دیدار کے لیے نکل پڑے؟ ایک طرف دنیا کی سیاست تھی تو دوسری طرف لوگوں کے جذبات، ایک طرف طاقت کا پردرشن تھا تو دوسری طرف لاکھوں لوگوں کا سیلاب۔ آج کی اس رپورٹ میں ہم بات کریں گے ان سوالوں کی جن کے جواب صرف مشہد کی گلیوں میں نہیں بلکہ پورے مڈل ایسٹ کی بدلتی سیاست میں چھپے ہیں۔ آخر کیوں اس انتم یاترا کو صرف ایک جنازہ نہیں بلکہ ایک بڑے راجنیتک اور سماجک سندیش کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے، اور کیوں اس گھٹنا کے بعد ایران اور عراق پورے علاقے کی راجنیتی پر نئی بحث شروع ہو گئی ہے؟ پورے معاملے کو سمجھنے کے لیے اس رپورٹ کو آخری تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ کہانی کا سب سے اہم حصہ ابھی باقی ہے۔ نمسکار، آپ نے دیکھنا شروع کر دیا ہے بھارت پلس 24 اور میں ہوں آپ کے ساتھ نسرین فاطمہ۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا، کیونکہ آپ کا یہ چھوٹا سا سہیوگ ہمارے لیے بڑا کام کر جاتا ہے۔ دوستو، شہید علی خامنئی کے جنازے میں مشہد کی طرف بڑھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کے قدم شاید دنیا کو ایک یہ بتانا چاہتے تھے کہ ڈر اور دھماکوں سے لوگوں کے ارادے نہیں بدلے جا سکتے۔ کربلا والے کسی سے بھی ڈرتے نہیں ہیں، بھاگنے والے نہیں بلکہ ستیہ کی راہ میں جان دینے والے ہوتے ہیں۔ 7 اور 8 جولائی کو جب پورا علاقہ تناؤ میں تھا، جب آسمان سے بم برس رہے تھے، یدھ کا سایہ منڈرا رہا تھا، اسی وقت لاکھوں لوگ سڑک پر تھے۔ لوگ رکنے کو تیار نہیں تھے، راستے لمبے تھے، حالات مشکل تھے، لیکن جنازہ دیکھنے والوں کا ہجوم اور جنازے میں شامل ہونے والوں کا ہجوم بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ امریکہ کی بے شرمی دیکھیے کہ دکھ کی گھڑی میں بھی بم برساتا رہا تاکہ جنازے میں شامل لوگ تتر بتر ہو جائیں، بھگدڑ ہو جائے اور خامنئی کا جنازہ پرسکون طریقے سے دفن نہ کیا جائے۔ جیتے جی تو خامنئی کا ڈر تھا ہی ٹرمپ کو۔ اب ان کے جانے کے بعد بھی امریکی سرکار اور ٹرمپ کے دماغ سے خامنئی کا ڈر نہیں گیا ہے۔ کئی میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ جان بوجھ کر ڈر کا ماحول بنایا گیا تھا تاکہ لوگ گھروں میں رہیں، سفر کرنے سے بچیں اور مشہد تک پہنچنے کی ہمت نہ کریں۔ لیکن جو لوگ نکل پڑے تھے انہوں نے جیسے ٹھان ہی لیا تھا کہ اب پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ جنازے کے بیچ بھی دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں اپنی طاقت دکھانے میں لگی ہوئی تھی، لیکن مشہد کی سڑکوں نے اس دن ایک الگ داستان لکھ دی۔ خدا نے دشمنوں کے ارادے ایسے پست کیے کہ امام علی کے غلام اور امام حسین کے شہدائی کا جنازہ اس وقار اور شان سے اٹھا کہ دنیا آنکھیں پھاڑ کر دیکھتی رہ گئی۔ کہیں کوئی بھگدڑ نہیں، کوئی جھڑپ نہیں اور کہیں کوئی پریشانی نہیں۔ پورے اطمینان سے لوگ جنازے میں شامل ہوتے رہے۔ 2 کروڑ سے زیادہ کی بھیڑ جٹی، ہر شہر میں لاکھوں کا مجمع۔ لیکن تعریف کرنی ہوگی ایرانی پرشاسن اور عراق پرشاسن کی، جس نے پچھلی کمیوں سے سیکھ لیتے ہوئے ایسے انتظام کیے کہ پرندہ بھی پر نہیں مار سکا، جبکہ ہمارے یہاں تو ایک چھوٹے سے آیوجن میں ہی بھگدڑ مچ جاتی ہے۔ وہیں ان سب کے بیچ ایک اور منظر تھا۔ نجف سے کربلا اور کربلا سے مشہد تک لوگوں کا ہجوم
یہ صرف ایک آخری وداعی نہیں تھی بلکہ بہت سے لوگوں کے لیے یہ ایک سندیش بھی تھا کہ راجنیتک لڑائیوں سے اوپر بھی کچھ رشتے ہوتے ہیں، اور ان لڑائیوں کو بھلا کر ہی ایران کے شیر کا جنازہ عراق پہنچا۔ خود عراق کی سرکار نے امام خامنئی کے جنازے کو اپنے دیش میں لانے کی گزارش ایران سے کی تھی۔ اب اس کا ڈر بھی ٹرمپ کو ستانے لگا ہے، وہ یہ کہ ایران اور عراق ایک نہ ہو جائیں۔ ان کے بیچ بڑھتی نزدیکیوں پر دنیا کی نظر ہے، کیونکہ مڈل ایسٹ کی راجنیتی میں دوستی اور دشمنی دونوں دور تک اثر ڈالتی ہے۔ امریکہ کی ہی سازشوں کے کارن سالوں تک دونوں دیشوں کے جو رشتے تھے وہ اچھے نہیں رہے۔ اب جب دونوں دیش ایک ہوتے دکھ رہے ہیں تو امریکہ کی نیند اڑ گئی ہے۔ اسلامک ہسٹری میں بھی عرب یعنی عراق اور عجم یعنی ایران کے بیچ ٹکراؤ اور اختلاف لمبے رہے ہیں، لیکن دشمنی کی یہ دیوار اب خامنئی کی شہادت کے بعد ٹوٹ رہی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس پورے گھٹنا کرم کو صرف ایک جنازے کے روپ میں نہیں دیکھا جا رہا ہے بلکہ ایک بڑے راجنیتک سنکیت کے روپ میں بھی دیکھا جا رہا ہے، جو امریکہ اور اسلام دشمن طاقتوں کے لیے بڑی پریشانی کا سبب بن سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے انتم یاترا کے آخری چرن میں سازشیں شروع کر دی اور 2 دنوں تک تابڑتوڑ حملے کیے۔ ایران سے مشہد جانے والی ٹرین کے پاس بھی حملہ کیا گیا، پل پر حملہ کیا گیا، جنازے کے دوران 80 ٹھکانوں پر حملے کیے گئے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اگر انسانی نظریے سے بھی دیکھیے تو یہ بے شرمی کی حد ہے، گہری سازش کا حصہ ہے۔ سمجھوتے کے باوجود 6 جولائی کو امریکہ جو ہے وہ ہارموز میں تیل کے ٹینکروں کو غلط راستے سے لے گیا تاکہ ایران کو اکسایا جا سکے اور جواب میں اتنی بڑی بھیڑ اور آیوجن کے دوران حملے کیے جا سکے۔ مگر اتہاس گواہ ہے کہ ہتھیار شہروں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، عمارتوں کو گرا سکتے ہیں، لیکن لوگوں کے ارادوں کو توڑنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایران ہے صاحب، یہاں مولا علی اور حسین کے چاہنے والے رہتے ہیں، ڈر کے یہ کبھی نہیں بھاگتے۔ اور تمام حملوں کے بیچ مشہد کی بھیڑ نے شاید یہی بتانے کی کوشش کی کہ ڈر کا جواب ڈر سے نہیں دیا جاتا، دباؤ کا جواب پیچھے ہٹ کر نہیں دیا جاتا، اور جب لوگ کسی یقین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو انہیں روکنا آسان نہیں ہوتا۔ دوستو، ایران کو بس اتنی مہلت چاہیے تھی کہ وہ اپنے شہید رہبر کو پرسکون ماحول میں دفنا سکے، اور یہی وجہ تھی کہ اتنے دن ان کی ڈیڈ باڈی کو رکھنا پڑا۔ حالات تھوڑے ٹھیک ہوئے تو اب جا کر پورے امن اور چین سے اتہاس کے اتنے بڑے سپرد خاک کارکرم کو، جس میں 2 کروڑ سے زیادہ لوگ شامل ہوئے، سفل طریقے سے پورا کیا گیا۔ اب آپ سمجھ لیجئے کہ ایران رکنے والا نہیں ہے، ہر حملے کا جواب دے گا، کیونکہ ایران کے حوصلے اب پہلے سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ امریکہ اور ایران کی تمام خبروں کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے دیکھتے رہیے بھارت پلس 24۔ جے ہند۔